السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین و ناظرین، آج ہم ایک ایسی حقیقت کے بارے میں گفتگو کریں گے کہ بات تو سچ ہے مگر بات ہے رسوائی کی۔ معالجین حضرات اپنی گفتگو میں مبالغہ آرائی بہت کرتے ہیں، کسی چیز کی خوبی بیان کرتے ہوئے زمین و آسمان کے کلابے ملا دیتے ہیں۔ شاید وہ یہ جانتے نہیں کہ سننے والوں میں کوئی اہل علم بھی ہوگا اور وہ ہماری بے پر کی اڑتے ہوئے دبوچ لے گا، اور مبالغہ ایک طرح سے جھوٹ ہی ہوتا ہے، کیونکہ جو حقیقت میں نہیں ہے اسے آشکارا کرنا، جو خواص کسی کے ہے ہی نہیں انہیں بیان کرنا نامناسب سی بات ہے۔ جب کسی بھی چیز میں مبالغہ آرائی کی جاتی ہے تو وہ اپنی اصل خوبی بھی کھو بیٹھتی ہے، دکھایا کچھ جاتا ہے اور ہوتا کچھ اور ہی ہے۔ ایسی باتیں علماء طب کی اکثریت سے سنی ہیں اور مصنفین کی کتب میں پڑھی بھی ہیں۔ ایک عام قاری جب ایک معمولی جڑی بوٹی کے خواص پڑھتا ہے تو سمجھتا ہے کہ مجھے تمام بیماریوں کا علاج مل گیا ہے، اور جب کسی معالج سے کسی چیز کے فائدے سنتا ہے تو اس کے اندر کا حکیم بھی اٹھ بیٹھتا ہے کہ اب میں بھی کینسر کا علاج کر سکتا ہوں۔ ایک بوٹی اپنے مزاج کے لحاظ سے صرف وہی فائدہ دے گی جو اسے قدرت نے ودیعت کیا ہوا ہے، وہ تمام بیماریوں کا علاج نہیں ہو سکتی۔ ہاں، اس مزاج کے دائرہ کار میں جو علامات آتی ہیں وہ درست ہوں گی، ان کو فائدہ ہوگا، مگر سبھی کو نہیں۔ میری گزارش ہے کہ خواص الادویہ بیان کرتے ہوئے مبالغہ سے پرہیز کریں، تاکہ طب کا صحیح چہرہ نکھر کر سامنے آئے اور مخلوق خدا کی خدمت کا صحیح حق ادا کیا جا سکے۔ سائنس کوئی الگ چیز نہیں ہے کہ سمجھ نہ آ سکے۔ جب بار بار کسی چیز کے استعمال سے نتیجہ ایک ہی برآمد ہو تو وہ قانون بن جاتا ہے۔ اسی قانون کو بروئے کار لانا سائنس ہے۔ تو جان لیجئے کہ طب ایک سائنس ہے، ہومیوپیتھی ایک سائنس ہے، آیورویدک ایک سائنس ہے، طب یونانی یا اسلامی ایک سائنس ہے، ایلوپیتھی ایک سائنس ہے۔ دنیا میں تمام مروجہ طریقہ علاج کا تانا بانا کہیں نہ کہیں سائنس سے جا ملتا ہے۔ گویا کہ سرکاری اور غیر سرکاری طریقہ علاج سائنس ہی کے زمرے میں آتا ہے۔ بہت سی بیماریوں کا علاج معالجہ محلہ یا گاؤں کا ایک عام آدمی گارنٹی سے کرتا ہے۔ لوگ مفت میں دوائی لے کر جاتے ہیں اور فائدہ حاصل کرتے ہیں۔ کوئی چنبل کی دوائی فی سبیل اللہ دیتا ہے تو کوئی جلد کے جل جانے کی مرہم مریضوں میں مفت بانٹتا ہے۔ چنبل والا اپنی دوائی جلد کے جل جانے کے لیے نہیں دیتا، اور جلد جل جانے کی مرہم دینے والا چنبل کے مریض کو مرہم نہیں دیتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی دوائی یا مرہم بار بار کے تجربے سے اسی ایک بیماری کے لیے ہی مفید ثابت ہوئی ہے۔ چنانچہ وہ فارمولہ پشتوں در پشتوں ایک ہی خاندان میں چلتا چلا جاتا ہے۔ وہ حقیقت میں جانے انجانے میں سائنس ہی کو فالو کیے ہوئے ہوتے ہیں۔ جب ایک آدمی اپنی دوائی ایک یا چند بیماریوں کے لیے استعمال کرتا ہے تو عالم طب کو تو بدرجہ اولا اس پر عمل کرنا چاہیے، نہ کہ مبالغہ آرائی سے انسانوں کو گمراہ کرنا چاہیے۔ معالجین یہ سمجھ لیں کہ لوگ آپ کی باتوں کو سن کر عمل کرتے ہیں، جب رزلٹ سامنے نہیں آتا تو وہ بد دل ہو جاتے ہیں۔ یہیں سے معالج کا اعتماد زوال پذیر ہونے لگتا ہے۔ بالآخر لوگ طب کو قصوروار ٹھہرانے لگتے ہیں کہ طب مفید ہی نہیں رہی۔ چنانچہ معالجین حضرات وہی بات شیئر کیا کریں جو حقیقت ہو، فرضی باتوں سے طب کے وقار کو مجروح نہ کریں۔ آج طب پھر سے اپنا لوہا منوانے کو تیار ہے۔ شوگر کا علاج، گردوں اور جگر کے علاوہ دل کی بیماریوں کا علاج طب سے کیا جانے لگا ہے، اور وہ بھی بغیر سائیڈ ایفیکٹ کے۔ تو سامعین، قدرت نے کوئی بیماری ایسی پیدا نہیں کی جس کی دوا نہ ہو۔ یہ الگ بات ہے کہ انسان وہاں تک نہ پہنچا ہو۔ قدرت جس کو چاہے چن لے اور درد مندوں کا مسیحا بنا دے، چاہے وہ طبیب ہو، حکیم ہو، ہومیو ڈاکٹر ہو یا ایلوپیتھک ڈاکٹر ہو۔
جب مخلوق خدا کی خدمت کرنا مقصود ہو تو ڈاکٹر ڈاکٹر ہوتا ہے، حکیم حکیم ہوتا ہے، اور جب مقصد صرف مال و زر بنانا ہو تو یہ دنیا میں بھی مفید نہیں ہوتا اور آخرت تو تباہ ہو ہی جاتی ہے۔ چنانچہ میں اپنے تمام دوستوں سے گزارش کرتا ہوں کہ مقصد صرف اور صرف مخلوق کی خدمت رکھیں اور مخلوق کی دعائیں آپ کو رفعت کی بلندیوں تک لے جائیں گی۔ انہی الفاظ کے ساتھ اب اجازت چاہوں گا، پھر ملیں گے اگلی ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔